ہم سب شہر جانا چاہتے تھے، لیکن بابا کو گاؤں سے پیار تھا، کیونکہ ان کو اپنے جانوروں سے، اپنے آباء و اجداد کی مٹی سے بھی پیار تھا۔ وہ اپنے کھلے صحن والے کچے مکان کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اسے جان لیں کہ وہ کتنے روایت پرست تھے۔ میرے 3 بھائی شادی شدہ تھے۔ ان کے رشتے چچا تایا جو شہر میں رہتے تھے ان کی بیٹیوں سے ہوئے تھے، لہٰذا وہ بھی شہر جا بسے۔ چوتھے بھائی کی شادی ہونا باقی تھی، مگر اس نے عجب گل کھلایا، اپنی مرضی چلائی اور کہیں سے ایک لڑکی کو بھگا کر لے آیا۔ ایسے معاملات مرنے جینے کے ہوتے ہیں، زندگیاں داؤ پر لگ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں میں اتفاق نہ تھا، اس لیے بابا کو تنہا کیس کا مقابلہ کرنا پڑا۔ مقدمہ پر تمام خرچہ انہوں نے کیا۔ خدا خدا کر کے بہت مشکل سے لڑکی کے ورثاء نے صلح کی، اور لڑکی کے بدلے بابا کو کافی زمین ان کی نظر کرنا پڑی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اپنا آبائی گھر چھوڑنا پڑا۔ اس طرح ہم بھی شہر چلے گئے، مگر وہاں کی فضا اور ماحول میرے والد کو راس نہ آیا۔ وہ بیمار رہنے لگے تو ہم واپس گاؤں آ گئے۔ جب ہم گاؤں سے گئے تھے میں 12 برس کی تھی اور چوتھی کلاس میں پڑھتی تھی۔ والد اپنا آبائی گھر اور جانور بیچ کر شہر گئے تھے۔ واپس لوٹے تو رہنے کو ٹھکانہ نہ تھا۔ مجبوراً اپنے پرانے گھر سے دور ایک ویران جگہ پر گھر بنا لیا۔ یہ زمین میرے والد کے ایک کزن کی تھی۔ انہوں نے عذرا ہمدردی ایک کنال ہمیں گھر بنانے کے لیے دی تھی۔ اس جگہ ٹیوب ویل اور شجاعت کا گھر بھی قریب تھا۔ وہ مجھ سے 6 سال بڑا تھا۔ ایک روز میں نلکے سے پانی لینے گئی تو وہاں ٹیوب ویل کے پاس شجاعت کھڑا تھا۔ وہ محویت سے مجھے دیکھنے لگا، تب مجھے اپنے سراپے کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کبھی میرے من میں آئینے میں اپنی صورت دیکھنے کی آرزو نہ جاگی تھی۔ اپنی ذات کی آگاہی کا یہ میرا پہلا دن تھا۔ اب پانی لینے جب گھر سے نکلتی اس کے آنے کا انتظار رہتا۔ وہ کبھی نظر آ جاتا اور کبھی نہیں۔ وہ ہمارے گھر کے سامنے ڈیرے پر بیٹھتا تھا جو اس کے والد کا تھا۔ میں دور سے اس کو دیکھتی رہتی۔ وہ کبھی کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہوتا اور کبھی کوئی کتاب پڑھنے میں محو ہوتا، کبھی ٹیپ ریکارڈر پر گیت سنتا ہوتا۔ گھر جاتی تو دن بھر اس کی ہر حرکت یاد رکھتی۔ اگر کوئی اس کا ذکر میرے سامنے کرتا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ میری عمر اتنی نہ تھی کہ دل کی دھڑکنوں پر قابو رکھ پاتی۔ ان دنوں میرے احساسات ایسے تھے جیسے بالی عمر کی دوشیزہ۔ سوچتی تھی کہ پتہ نہیں اس کے دل میں کون ہے۔ میرے دل میں تو وہی تھا۔ اس کی کزن پروین ہمارے اسکول میں پڑھتی تھی۔ ایک روز میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے اس کا نام پوچھ لیا۔ اس نے بتا دیا۔ میں اس کا نام جان کر بہت خوش ہوئی، جیسے کوئی خزانہ پا لیا ہو۔ 1.5 سال بعد والد نے دوبارہ اپنا پرانا گھر خرید لیا۔ سبھی کو خوشی ہوئی مگر مجھے نہیں، بلکہ یہ سوچ کر افسردگی ہو گئی کہ ہم اس ڈیرے سے چلے جائیں گے تو پھر کب میں اسے دیکھ سکوں گی۔ اب میری آنکھوں میں اس کا چہرہ آتا پھر غائب ہو جاتا۔ ہر عید پر دعا کرتی کہ اللہ عید کے چاند کی طرح اسے بھی عید پر دکھا دے۔ کوئی 3 سال دعا کرتے گزرے تھے کہ ایک دن دعا قبول ہو گئی۔ میں صحن میں سو رہی تھی کہ کسی نے دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا بھتیجا دینو تھا، اور اس کے ساتھ وہ بھی۔ دینو کسی کام سے آیا تھا۔ میں دل میں خوش تھی کہ خدا نے میری دعا سن لی۔ آج شام عید کا چاند نظر آنے والا تھا، لیکن مجھے صبح ہی میرے اللہ نے دکھا دیا تھا۔ اب میں خوش رہنے لگی۔ اس نے جاتے ہوئے مڑ کر میری طرف دیکھا تھا، اسی لیے میں اس قدر مسرور تھی جیسے بیچ بیچ عید کا چاند دیکھ لیا ہو۔ ایک دن ہم میلہ دیکھنے جا رہے تھے کہ وہ سڑک پر ملا۔ اس نے میرے بھائی کو دیکھ کر سلام کیا اور ہاتھ ملایا۔ میں چھوٹی بہن کے ساتھ ایک طرف ہو گئی۔ جی چاہا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلے، مگر ایسا بھلا کہاں ممکن تھا۔ میلے میں میرا کسی چیز میں دل نہ لگا۔ چھوٹی بہن جھولا جھول رہی تھی اور میری نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ اتنی بھیڑ میں بالآخر میری نگاہوں نے اسے دیکھ لیا۔ وہ ایک طرف ہجوم میں کھڑا تھا اور اس کی نگاہیں نہ جانے کس کو تلاش کر رہی تھی۔ میں نے دعا کی خدا کرے وہ میں ہی ہوں۔ اب بات اتنی بڑھ چکی تھی کہ دل میں بے کلی نے گھر کر لیا تھا، اور جدائی کے درد سے بات بے بات آنسو نکل آتے۔ لیکن میں ایک بے بس لڑکی کیا کر سکتی تھی۔ ایک دن میں کھانا تیار کر رہی تھی کہ وہ آ گیا۔ بھائی نے اسے بیٹھک میں بٹھایا۔ امی بھی جا کر باتیں کرنے لگی۔ میں نے بہانے سے کھڑکی کی جھری سے اسے دیکھا۔ میں نے اس کے لیے چائے تیار کی۔ میرے بھائی سے اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ یوں وہ روز ہمارے گھر آنے لگا۔
جب اس کی جانب دیکھتی تو کھو جاتی، وہ اگر میری جانب دیکھتا تو شرما جاتی۔ شجاعت الیکٹرانکس میں ماہر تھا، جب پیغام بھجواتے آ جاتا۔ ایک دن اس کے محلے کی ایک عورت آئی، کہنے لگی ہمارا پنکھا ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا پنکھا بھی ٹھیک نہیں۔ اس نے شجاعت کو جا کر بتایا، وہ اسی وقت آ گیا۔ میں گھر میں اکیلی تھی، جب دستک پر دروازہ کھولا تو اسے سامنے پایا اور گھبرا گئی۔ وہ پوچھنے لگا کہ خالہ کہاں ہے؟ وہ گھر میں نہیں ہے، آپ پنکھا دیکھ لیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ اس نے سوئچ چیک کیا اور کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، نیا سوئچ لے کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ سوئچ لے آیا اور پرانا سوئچ کھول کر بولا آؤ دیکھو، تم بھی اسے چیک کرو۔ میں نے کہا نا بابا، میں اسے ہاتھ نہ لگاؤں گی، اس میں کرنٹ ہوا تو کچھ نہیں ہوگا، کرنٹ نہیں ہے اس میں۔ میں سوئچ چیک تو کر لیتی مگر اس کے قریب جانے سے ڈر رہی تھی۔ میرے بازو پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے دیکھ لے۔ تبھی امی آ گئی، وہ ان سے باتیں کر کے چلا گیا۔ جب وہ دروازے پر پہنچا میں نے گانا لگا دیا کہ وعدہ کرو پھر آنا ہوگا۔ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور چلا گیا۔ اب وہ نہ آتا تو میں بے چین رہتی، ہر وقت سوچتے رہنے سے میری صحت خراب رہنے لگی۔ سہیلیاں پوچھتی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا لیکن میری بھتیجی جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ میں ان دنوں بہت حساس ہو گئی تھی، ذرا ذرا سی بات پر بھری محفل میں رو پڑتی تھی۔ ایک دن وہ میری چھوٹی بہن کو ملا، وہ اس کے ساتھ پیار سے باتیں کرتا تھا۔ راجی اس کی دکان پر جاتی اور خوب باتیں کرتی۔ راجی نے ایک دن اس سے کہا شجاعت بھائی آپ ہمارے گھر نہیں آتے؟ ٹائم نہیں ملتا۔ پھر کہا گھر سے پوچھ کر آنا کہ کس وقت آؤں۔ راجی نے یہ بات مجھے بتائی۔ میں نے اسے کہا کہنا صبح 8 بجے آنا۔ میں سمجھی کہ مذاق میں کہا ہوگا، لیکن اگلے دن صبح 8 بجے وہ آ گیا۔ میں اپنی بھتیجی نیلوفر کے پیچھے چھپ گئی اور وہ بیٹھک میں جا کر بیٹھ گیا۔ امی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں نے کولڈ ڈرنک اور بسکٹ منگوائے مگر اس نے انکار کر دیا۔ میں صحن میں تھی، گھبرائی ہوئی اندر گئی اور اس سے مخاطب ہوئی، ایک تو اتنی مشکل سے سب منگوایا اور اب ٹھنڈی بوتل نہیں پی رہے۔ میں بوتل نہیں پیتا۔ وہ 15-20 منٹ بیٹھ کر چلا گیا۔ وہ دن میری زندگی کا یادگار دن تھا۔ اگلے دن ہماری فیصل آباد کی تیاری تھی۔ میں نے چھوٹی سے کہا کہ شجاعت کا فون نمبر لا دو۔ وہ گئی اور نمبر لے آئی۔ ہم فیصل آباد چلے گئے۔ وہاں سے میں نے فون ملایا، شجاعت نہیں اٹھایا۔ میں بہت خوش ہوئی۔ واپس کب آنا ہے؟ اس نے پوچھا نہیں آنا۔ میں نے جواب دیا کیوں؟ کس کے پاس رہنا ہے؟ اپنے بھائی کے پاس۔ وہ بولا ٹھیک ہے لیکن اپنا گھر اپنا ہوتا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور فون بند کر دیا۔ دوسری بار میں نے فون کیا تو اس کی والدہ اور بہن سے بات ہوئی۔ بعد میں اس سے بات ہوئی۔ جب ہم گاؤں واپس آئے تو میں اپنے والد کے ڈیرے پر گئی جہاں ہم شہر سے آنے کے بعد رہتے تھے۔ سامنے اس کا ڈیرا تھا، وہ وہاں کام کر رہا تھا، پاس ہی اس کا گھر تھا۔ میں اس کے گھر چلی گئی۔ شجاعت کی امی مجھ سے مل کر خوش ہو گئیں۔ وہ مجھ کو پسند کرتی تھی، بار بار کہتی کہ ہمارے گھر آیا کرو، تمہاری سہیلی پروین تو ہمارے گھر ہی رہتی ہے، اس سے ملنے کے بہانے آ جایا کرو۔ وہ مجھ کو اپنی ماں سے باتیں کرتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جب میں ان کے گھر سے آنے لگی تو اس کی ماں نے کہا اکیلی مت جاؤ۔ میں شجاعت سے کہتی ہوں تم کو چھوڑ آئے، یہ دیہات کا رواج ہے کہ لڑکیاں اکیلی ہوں تو میزبان گھرانے سے کوئی ان کو اس کے گھر تک چھوڑنے جاتا ہے اور اسے عزت کی بات سمجھا جاتا ہے۔ اب میں اپنے گھر کو جا رہی تھی اور وہ میرے آگے آگے گھر تک چھوڑنے آیا۔ چونکہ راستے میں ہم کلام ہونا وہاں کی روایت کے مطابق معیوب بات سمجھی جاتی تھی، لہٰذا ہم تمام سفر خاموش رہے۔ نہ ہی اس نے میری طرف پیچھے مڑ کر دیکھا، صرف قدموں کی چاپ سنتا رہا، اور جب میں اپنے گھر میں داخل ہو گئی تب وہ لوٹ کر واپس ہو گیا۔ اب مجھے عجیب خواب نظر آنے لگے۔ کبھی دیکھتی کہ وہ امی کے پاس بیٹھا رو رہا ہے، کبھی دیکھتی کہ امی کہہ رہی ہیں رحمت ہم نے تیری منگنی اس سے کرنی ہے، اور میں کہتی ہوں کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو غیر ہے اور آپ لوگ غیروں میں رشتہ نہیں کرتے۔ لیکن ماں کہتی ہو سکتی ہے، میں تیرے ابا سے کہوں گی۔ میں نے راجی کو خواب سنایا، اسے جا کر شجاعت کو بتایا۔ وہ بہت خوش ہوا، مگر اس کی بہن نے کہہ دیا کہ میرا بھائی اپنی چچا زاد سے شادی کرے گا، تمہاری بہن کو جھوٹے جھوٹے خواب آ رہے ہیں۔ اس پر مجھ کو بہت دکھ ہوا۔ لوگ جس چیز کی تمنا کرتے ہیں ان کو مل جاتی ہے، کیا میری قسمت میں
ऐसी पजीराई नहीं है, क्या दुआ में असर नहीं है? दिल को समझाती थी, मगर पागल दिल समझता ही नहीं था। आखिर खुदा ने एक दिन मेरी सुन ली। मेरा चचाजाद आदिल, जो मेरा मंगेतर था, इसने अपने वालिदैन से कह दिया कि मैं रहमत से शादी नहीं करूंगा। मैं हुमा से प्यार करता हूँ, इसी से शादी करूंगा। हुमा हमारे चचा की बेटी थी और बहुत खूबसूरत थी। इस जवाब पर अम्मी अब्बू मायूस हो गए। राजी ने शुजात को ये बात बता दी। तभी इसकी अम्मी और बहन मेरा रिश्ता लेने हमारे घर आई और मेरे नाम ज़मीन लिख देने की पेशकश कर दी। बाबा ने सोचा कि मेरा भतीजा तो इनकार कर चुका है और अपने रिश्तेदारों में कोई दूसरा लड़का मेरी बेटी के लायक मौजूद नहीं है। ये वाकिफ़कार लोग हैं और ज़मीन भी लिख कर दे रहे हैं। शुजात भी अच्छा लड़का है, यूँ इन्होंने हामी भर ली, मगर कहा कि हम मंगनी नहीं करेंगे, बस शादी की तारीख दी जाएगी। मुझे तो सारे जहां की खुशियां मिल गईं और इसे भी। हम दोनों निहाल थे। हमारी शादी इज्जत से तय हो गई थी, मगर ये खुशी नहीं, आजमाइश थी। चचा चची ने जब सुना कि रहमत की शादी शुजात से होने जा रही है तो इनके खून ने जोश मारा और उन्होंने बेटी को समझाकर किसी तौर राजी कर लिया। इधर चची के पास भी एक अमीर घर से हुमा का रिश्ता आ गया और इनकी नीयत बदल गई। ये लोग भी हमारे रिश्तेदार ही थे। जब इनकी वहां बात बन गई तो आदिल को सोचने समझने का मौका मिला और उसने फिर से मेरी तरफ ध्यान दिया। तभी दौड़े हुए अब्बा के पास आए। चचा ने पगड़ी और चची ने अपना दुपट्टा अब्बा के पैरों में डाल दिया और कहा, हम तुम्हारे अपने हैं, हमें ना छोड़ो। इन्होंने माफिया मांगी तो वालिद का दिल फिर से अपनों के लिए पसीज गया और उन्होंने शुजात के घर वालों को ये जवाब दे दिया कि मैं अपनों को नहीं छोड़ सकता, हमें माफ़ कर देना। दरअसल सारी बरादरी मुझे मजबूर करने आ गई। इस जवाब पर मेरे और शुजात के दिलों पर बिजली गिर गई, मगर अब खामोश थे। जीने की आस जाती रही, मगर सांस की चक्की चलती रही। शुजात से शादी की आस छोड़ दी, क्योंकि भाई कहते थे कि अम्मा अब्बा ने रहमत को बहुत लाड दिया है, मुंह बसोरे फिरती है, कहीं कोई गुल ना खिला दे। मैंने मगर कभी कोई गलत हरकत नहीं की। अम्मा बाबा कहते हमारा खून है तो कहीं नहीं जाएगी। खैर मेरी आदिल से शादी हो गई। बात यहीं तक रहती तो भी गुजर बसर हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आदिल के दिल में हुमा की चाहत की शमा जलती रही और फिर एक दिन जब हुमा का रिश्ता किसी सबब टूट गया तो मेरी चची ने हुमा के वालिद के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मेरा बेटा बहुत अफसुर्दा और नाखुश रहता है, तुम मेरे भाई हो, खुदा के लिए मेरे बेटे को हुमा का रिश्ता दे दो, वरना वो किसी रोज जंगल की तरफ मुंह कर कर चला जाएगा और हम इसकी सूरत देखने को तरस जाएंगे। हमने ज़बरदस्ती इसकी शादी रहमत से करवा तो दी है, मगर वो इसके साथ खुश नहीं है। मेरे दूसरे चचा हुमा के वालिद बोले, मैं अपनी बेटी सौतन पर कैसे दे दूं? वो भी तो मेरे भाई की बेटी है, मैं रहमत पर जुल्म नहीं कर सकता। मगर वो बज़िद हो गई और रो रो कर बुरा हाल कर लिया। दलीलें देती थी कि भैया, हमारे दीन ने 4 शादियों की इजाज़त दी है, दोनों लड़कियां आपस में कज़नें हैं, बहनों की तरह रहेंगी। आदिल का वादा है कि दोनों को बराबर रखेगा और बीवियों में इंसाफ कायम रहेगा। कर्ज उन्होंने हुमा का रिश्ता लेकर ही दम लिया। मैं जिस घर की बहू थी, मेरा भी वो चचा का घर था और इसी घर में हमारे दूसरे चचा की साहबजादी दुल्हन बनकर आ रही थी। मैं कमरे में बुखार में पड़ी थी और दूसरे कमरे में दुल्हन को ब्याह कर ले आए थे। वहाँ सेज सजी थी और शहनाइयाँ मेरे कानों को जख्मी कर रही थी। मैं सहन में झूमर डालती लड़कियाँ और दुल्हे की बहनों के पायलों की छनकार सुन रही थी। बाहर ढोल बजे, ऐसे बज रहे थे जैसे आदिल की पहली शादी हो। मेरे आंसू बह रहे थे। इस बात को 30 बरस होने को आए हैं, आज भी जी रही हूँ, क्योंकि ये तो गांव के अक्सर घरों की कहानी है, जहाँ हर चौथे 5वें घर में एक शौहर की 2-2 बीवियां एक साथ रहती हैं, बिल्कुल बहनों की तरह। ये तो खुदा ही जानता है कि अंदर से इनके दिलों की क्या हालत होती है। दुनिया तो जाहिर को ही देखती है,